الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، پھر وہاں جنت کی حوریں بھی اس پر رش کریں گی۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ایک خصوصیت ذکر کی کہ وہ چند باتوں کا اہتمام کر لے تو اس کو جنت میں بڑے اعزاز سے داخلہ دیا جائے گا، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ جس دروازے سے جنت کے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا سب سے بڑا اور اہم سبب وہ پردہ ہے۔ اگر عورت شرعی پردے میں رہتی ہو تو اس کی عزت و ناموس کی اچھے طریقے سے حفاظت ہو۔ معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں، بیماریاں اور اخلاقی بے راہ روی نظر آتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب عورتوں کا بے حجابانہ بن سنور کر میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے۔ گھر کے مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، مسئول ہونے کی حیثیت سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہروں کو، باپوں کو، بڑے بھائیوں کو ان کے گھر کی خواتین پر مسئول مقرر کیا ہے، تو وہ ان کی دیکھ بھال بھی کریں اور ان کو اس بات کا پابند کریں کہ جب بھی ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہو تو وہ با پردہ با حجاب ہو کر نکلیں، بے پردہ ہرگز باہر نہ نکلیں۔ اگر کوئی مرد اور بڑا اور سربراہ اس کا اہتمام نہیں کرتا تو حدیث شریف کی روح سے کل قیامت میں اس کو اللہ کے ہاں جواب دہی لازمی طور پر کرنی پڑے گی۔ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص وہ نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ہم تلاوت کریں، ہم تسبیحات کا اہتمام کریں، اور ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہ ہو، ہمارے گھر کی خواتین وہ گھر سے باہر بے پردہ نکلیں، تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، المرأۃ عورۃ، عورت سراسر ایک پوشیدہ اور پردے کی چیز ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ بے حجاب ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ مردوں کو وہ عورت حسین و جمیل خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، پھر مرد للچائی ہوئی نگاہوں سے اور ہوسناک نگاہوں سے ان عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا سبب وہ عورت بن رہی ہے جو بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ اور پھر عورت کا اس طرح میک اپ اور خوشبو لگا کر میک اپ کر کے باہر نکلنا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلے جو اس کے جسم سے اور کپڑوں سے پھوٹتی ہو اور نامحرموں کو وہ خوشبو پہنچتی ہو، تو یہ عورت زانیہ ہے، زنا کرنے والی، اور جو مرد اس کو دیکھ رہا ہے وہ زناکار ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ زنا العین النظر، نظر بازی، کسی نامحرم عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ مشکاۃ شریف میں آپ نے فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اور رحمت سے دوری ہوتی ہے اس کے لیے جو نامحرموں کو دیکھے، اور اس کے لیے جو عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے میک اپ کر کے آراستہ کر کے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ہم دعا بھی کریں اور اس کا اہتمام بھی کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اسلام کا ایک بہترین حکم زندہ ہو جائے۔ اللہ بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ اللہم
برحمتک یا ارحم الراحمین۔